ایک حضرت نے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں بچہ نہ سمجھیں، ایک ہی بات، ایک ہی مثال بار بار ویڈیوز میں دہرا رہے ہیں۔ روزی روٹی کمانی ہے تو کوئی اور طریقہ کھوجیں۔ انصاف سے میں کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ کہ میں روزی روٹی کمانے کا یہی طریقہ چنتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ میں یہ مثالیں دیتا رہوں گا۔ تیسری چیز یہ کہ میں نے کبھی آپ کو دعوت نہیں بھیجی کہ بار بار کی اعادہ شدہ ویڈیوز سننے آئیں۔ یہ تو ہو گیا اس عام سطح پر جواب جو سب کی سمجھ میں آتا ہے، اور مجھے خود کبھی کبھار اس زبان میں جواب دینا پسند بھی ہے، اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے اعادے کی، ریپیٹیشنز کی، تو وہ ہوں گے، کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا آیا ہوں کہ میرے پاس کہنے کو چند ہی باتیں ہیں جو میں کبھی مثال بدل کر، کبھی کہانی کا سا رنگ ڈھنگ دے کر، کبھی فلسفیانہ تو کبھی لاجیکل انداز کا سہارا لے کر، کبھی ایموشنل کر کے تو کبھی دنیا کے حالات سے ڈرا کر، کسی بھی طرح تم لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ باتیں چند ہی ہیں، تم غور سے ساری ویڈیوز سن لو، چند ہی باتوں کے اعادوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ مگر کیا یہ دہراوے، یہ اعادے، یہ ریپیٹیشنز بیکار ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ جو لائف سٹائل اس وقت بھی تم نے چنا ہوا ہے وہ بھی اعادہ شدہ وہ عام باتیں ہیں جو دہرا کر تم کو وہ بنا لیا ہے کہ بار بار یہ ویڈیوز سننے کو یہاں آتے ہو۔ ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنا، یہ ویڈیوز اگر اہم ہیں تو ان کی اہمیت بس اتنی ہے کہ انہیں میڈیٹیشن کی طرح سنا جائے۔ ان میں کوئی ایسی انفارمیشن ہوتی ہی نہیں کہ جو نئی ہو۔ میڈیٹیشن روز کرتے ہو، اس پر سوال کیسے اٹھاؤ گے؟ اس کو ذرا یوں سمجھنے کی کوشش کرو۔ اپنی پسند کا گانا تم دن میں کتنی بار سنتے ہو؟ زندگی میں کتنی بار سنتے ہو؟ سوال بنیادی طور پر ہے پسند کا۔ میرا کام تمہیں انفارمیشن دینا ہے ہی نہیں کہ روز نئے تھاٹس پر نئی ویڈیوز بناؤں، اور میں جو انفارمیشن دیتا ہوں وہ بھی کوئی مستند اور ریسرچ شدہ نہیں ہوتی۔ ان سے کچھ نتیجے نکالنا مقصد ہوتا ہے تاکہ جس بات پر، جس پوائنٹ پر بات ہو رہی ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ عین ممکن ہے کہ میں ایک ہی واقعہ سنا کر 2 بار مختلف نتائج نکالوں۔ یہ قصے، یہ واقعے، یہ مثالیں، ان کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ صرف ان میڈیٹیشنز کو ہیلپ فل بنانے کے لیے ہے۔ امید ہے آپ کے سوال کو کچھ راحت ملی ہوگی۔ آپ یہ ویڈیوز سنتے رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اس ٹاپک پر ریسرچر بننا ہے تو اسی ٹاپک پر بہت سی کتابیں ہیں، بہت سے لوگ مختلف بول بھی رہے ہیں، ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں آج کے اعادے کی طرف۔ یاد رکھنا، حقیقت نہ تو ان معنوں میں منزل ہے جن معنوں میں تم منزل کو لیتے ہو، نہ اس منزل تک پہنچنے کا رستہ ان معنوں میں رستہ ہے جن معنوں میں تم اسے لیتے ہو۔ یہ اگر رستہ ہے بھی تو ایسا رستہ ہے جو ہر ایک چلنے والے کے لیے الگ الگ ہے، ایسا رستہ جس کا رستہ ہونے سے تعلق کم ہوگا اور چلنے والے سے زیادہ ہوگا۔ جیسے پرندہ آسمان میں خاص رستے پر چلتا ہے، اسی کے چلنے سے وہ رستہ بنتا ہے اور پھر مٹ جاتا ہے۔ کوئی اور پرندہ اس رستے پر چل کر کہیں نہیں پہنچ سکے گا۔ انسان کے رستوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چلے گا تو اپنی بیماریاں ساتھ لیے اس رستے پر چلے گا جس سے پیچھے چلنے والے بھی بیمار ہوں گے۔ تم تو کسی رستے پر چلو تو اسے بھی آلودہ کر دیتے ہو۔ پہاڑوں کی سیر کرتے ہوئے میں نے کتنی دفعہ دیکھا کہ جن رستوں کو شہر والوں نے خوبصورت کہہ کر ان پر چلنا شروع کیا ہے، وہاں شاپر، پیمپر، ریپر اور پتہ نہیں کیا کیا آلودگیاں پیدا کر دی ہیں۔ تم بطور انا رستے چن سکتے ہو، کیونکہ بطور ہستی تم ایک ہی رستے پر ہو، تم ایک ہی جسم کا حصہ ہو۔ تمہارے جسم کے خلیے مختلف رستوں پر چلنے کا دھوکہ پال کے بیٹھے ہو تو بیٹھے نہیں۔ کیا تمہارے جسم کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ جسم ہے اور زندہ ہے تو خلیوں کو یہ دھوکہ رہے گا، اور جسم مٹ گیا تو خلیوں کی انائیں بھی خود مر جائیں گی۔ انا رستے چنتی ہے، انا منزلیں بناتی ہے۔
اور انا بیماری ہے۔ ایک بیمار آدمی رستے پر چلے گا تو نہ صرف وہ رستہ بیمار ہوگا بلکہ اس کی منزل بھی آلودہ ہی ہوگی۔ ایک ہی تو بیماری ہے، انا۔ وہ جو انا نہیں، وہ کسی سرگرمی کا، ایکشن کا، موومنٹ کا حصہ ہی نہیں، وہ خود چلتا ہی نہیں، وہ تو بس جسم اور دماغ کے چلنے سے آگاہ ہو رہا ایک مقام شعور ہے۔ راستہ کانشیسنس کے لیے ہوتا بھی نہیں، راستہ تو انا کے لیے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ انا ہی یہ مان کر جیتی ہے کہ چل کر کہیں پہنچا جا سکتا ہے۔ تو جو بیماریوں سے باہر آ گیا، جو مسلوں سے آزاد ہو گیا، وہ چلتا ہی نہیں۔ چلتا وہی ہے جو بیماریوں سے بھرا ہے، جو مسلوں سے آلودہ ہے، جو کبھی یہ سوچ کر چلا تھا کہ یہ مل گیا تو چین آ جائے گا، وہ مل گیا تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہی شخص، یہی انا اب بیٹھی سوچ رہی ہے کہ انلائٹنمنٹ مل گئی تو ابدی راحت مل جائے گی۔ تم روح کی سطح پر خود اٹھنے کو تیار نہیں ہو، روح کو اپنی سطح پر کھینچ لانے کی فکر میں ہو۔ اور یاد رکھنا، کسی بھی چیز کو منزل مان کر چل رہے ہو، مستقبل میں منزل کو لازم کر کے چل رہے ہو، اپنی تکمیل اس پل سے باہر ڈھونڈ رہے ہو، اپنا چین زندگی کی سکیم سے باہر تلاش کر رہے ہو، تو یہ سارے چلنے ایک جیسے ہیں، کیونکہ یہ سارے انائی دماغ کے تراشی اور مانے اپنے ہی رستے ہیں۔ اور جو انا کے باہر ہے، جو انا کے مائنڈ کے کام کرنے کو سمجھتا ہے، اس کا دیکھنے والا ہے، یعنی جو بیمار نہیں ہے، وہ چلے گا ہی نہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا چلتا بیمار ہے، اور بیمار کے چلنے سے رستہ بھی آلودہ ہوگا ہی ہوگا۔ سمجھو نا، کوئی چلتا کیوں ہے؟ کیونکہ جہاں ہے وہاں نہیں ہونا چاہتا، کہیں اور پہنچنا چاہتا ہے۔ یہ مائنڈ سے، انا سے بھاگنے اور انلائٹنمنٹ کی طرف بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس حالت میں چین ہوتا تو لوگ بھاگتے ہی کیوں؟ چلتے ہیں، بھاگتے ہیں، کیونکہ یہاں بیماریاں ہیں، مسئلے ہیں، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے۔ اس سے بھاگنے کے لیے چلتے ہیں انلائٹنمنٹ کا راستہ، مگر یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ جہاں سے ڈپریشن، انزائٹی آ رہی ہے، وہ بھی ایسے ہی راستے تھے جو کبھی تم نے خود چنے تھے۔ کیا ان کا نتیجہ نہیں بتا رہا کہ چلنے میں مسئلہ ہے؟ سمجھو، چلنا دوسرے تک پہنچاتا ہے، رستہ دوسرے تک جانے کے لیے ہوتا ہے۔ حقیقت تو ہے خود کو دریافت کرنے کا حوصلہ ہونا، اور خود تک جانا ہو تو چلنا نہیں، رکنا پڑتا ہے۔ وہی نام نہاد رستہ جس پر کوئی چل کر بدھا ہو جاتا ہے، تمہارے لیے ویسا ہی ثابت کبھی نہیں ہوگا۔ کتنے جاگے ہوئے لوگ آئے، بیدار روحیں آئیں، مذاہب آئے جو پاک رستے تھے۔ تم ان پر چل کر کہیں پہنچتے تو کیا ان مذاہب کو ہی تم نے آلودہ کر دیا؟ انا زدہ انسان رستے کی منزل نہیں پاتا، بس رستوں کو آلودہ کرتا ہے۔ یہ کلیئرٹی کے پیچھے جاتا ہے اور مزید ابہام خرید لاتا ہے۔ تالاب میں پتھر گر جانے سے اگر گند سطح پر آ گیا ہے تو اسے بٹھانے کے لیے کوشش نہ کرو، بلکہ کچھ بھی کرنے سے رک جاؤ، تالاب صاف ہو جائے گا۔ انلائٹنمنٹ چلنے کا نہیں، رکنے کا کھیل ہے۔ تالاب میں گند کو سیٹل کرنے کے لیے تم جتنا ڈیسپریٹ ہوتے ہو، گند اتنا زیادہ پھیلتا ہے۔ انلائٹنمنٹ کو کسی نوکری، کسی کامیابی کی طرح مانگنے والے یہ سمجھ نہیں رہے کہ اس خواہش میں ہی مسئلہ ہے۔ خواہش سے آزادی کی خواہش بھی خواہش ہی ہے۔ انلائٹنمنٹ تو حالت یہ ہے کہ جس میں کوئی خواہش نہ رہ جائے۔ خواہش ہے تھاٹ کی موومنٹ۔ جب یہ تھاٹ موومنٹ نہ رہ جائے تو اس حالت کو صوفی کہتا ہے حضوری۔ وہ حالت کہ جب خود اپنی انا کے ہو رہے سارے ڈرامے کو بندہ بیٹھا دیکھتا رہتا ہے۔ زبردستی تالاب کے گند کو بٹھانے والے کو کوئی صوفی دیکھے گا تو کہے گا دوست رک جاؤ، میل کو صاف کرنے کی تمہاری ساری کوشش اس کو اور میلا کرے گی، کیونکہ تم ہی میل ہو۔ صاف کیسے کرو گے؟ تم بطور انا ہی تو انلائٹنمنٹ کی راہ میں رکاوٹ ہو، اور اگر تم بطور انا ہی انلائٹنمنٹ کو پانے نکلے ہو تو پاؤ گے کیسے؟ تم ہی تو کیچڑ ہو، کیچڑ کو بٹھاؤ گے کیسے؟
صوفی کا اگر کوئی راستہ ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے، تالاب کو اکیلا چھوڑ دو، رک جاؤ، رستے چھوڑ دو، اور جیسے ہی رستے چھٹتے ہیں تو جو ازلی حقیقت کو پانے کا راستہ ہے وہ سامنے ہی موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہی کیچڑ کو بٹھانے کی کوشش کرنے والا پانی کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، پانی خود ہی صاف ہو جاتا ہے۔ یہ پانی کی نیچر ہے کہ اسے چھوؤ مت، چھیڑو مت، اس میں اچھلو کودو مت، تو وہ سٹل ہو جاتا ہے، آئینے جیسا شفاف ہو جاتا ہے۔ اور تم 80% تو فزیکلی یہی پانی ہو۔ اگر تھاٹس تمہارے وجود کے اس تالاب میں خواہش کی بھاگ دوڑ کو پیدا نہ کریں تو تم ویسے ہی سیٹل ہو جاتے ہو۔ انا رک گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تم میں بیماری ہے اب وہ تمہیں آپریٹ نہیں کر رہی، اب تم بیماری سے پاک ہو۔ اب تم کسی بھی رستے پر چلو گے تو وہ رستہ تمہیں منزل پر پہنچا دے گا۔ اب تم کسی بھی مذہب کو، کسی بھی عبادات کے سلسلے کو، کسی بھی صوفی کو، کسی بھی اسکالر کو، کسی بھی فلسفی کو فالو کرو گے تو پہنچ جاؤ گے، کیونکہ یاد رکھنا رستوں کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے۔ ہر رستہ، ہر پگڈنڈی جو کھنچی ہے، جو نظر آ رہی ہے، جو دنیا کے اس لینڈسکیپ پر موجود ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کہیں پہنچاتی ہے، وہ پہنچا پاتی ہے، اس لیے موجود ہے۔ تم بطور انا بیماری ہو، یہ ہے مسئلہ۔ تم ہمیشہ الٹا چنو گے۔ کراچی جانا ہے اور لاہور کے راستے پر چل رہے ہو، کیسے پہنچو گے؟ یہ نہیں کہ لاہور جانے والا راستہ غلط ہے، تمہارے لیے غلط ہے، ورنہ لاہور جانے والے کے لیے وہی راستہ کام کا ہے، اسی راستے سے وہ پہنچے گا۔ تم نے پانا ہے خود کو، اور دیکھتے ہو خود کو دوسروں کی آنکھ سے۔ اطمینان چاہیے تمہیں اپنے اندر، توقع تمہیں ہے باہر سے۔ جانا ہے کراچی، رستہ ہے لاہور کا۔ یہ سارے مذہب رستہ تھے جنہوں نے پہنچانا تھا، مگر انا کے لیے سب رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ انا سے تم جس بھی رستے کو چنو گے اسی رستے کو ہی بس میلا کرو گے اور کچھ نہیں کر سکو گے۔ کبھی تم نے دیکھا کہ دنیا کے سارے مذاہب کے یہ ماننے والے اپنے مذاہب کے تحفظ میں، ان کو حق ثابت کرنے میں ان کی توقیر گھٹاتے رہتے ہیں؟ تم بیمار ہو اور جس بھی چیز کو تم چھوتے ہو اسے بیمار کر دیتے ہو۔ جس مذہب کو تم مانتے ہو وہ مذہب سچا ہے، وہ تمہیں حق تک پہنچا دے گا۔ اس بات کو سمجھو، تم سچے نہیں ہو، تم میلے ہو، تم آلودہ ہو، اور تم جس بھی رستے کو چنتے ہو اس کو پرپیچ بنا دیتے ہو۔ تم کیچڑ کو پھیلا رہے ہو، ورنہ پانی تو بالکل صاف ہے۔ ایک طرف کھڑے ہو کر اس پانی میں خود کو تم دیکھ سکتے ہو۔ تو جس بھی رستے پر تم چلو گے وہ رستہ تمہیں منزل تک نہیں پہنچائے گا، کیونکہ چلنا تمہارے ہونے کا ڈھنگ ہے ہی نہیں۔ رکنا، سٹلنس، یہ ہو تم۔